دعائے ظہور امام زمانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وآئینہ حتی تسکنہ ورزقۃ وتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد وارحم محمد و آل محمد کافضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم یا ارحم الراحمین، دعا ہے کہ بانیان مجلس کی تمام دلی حاجات پوری فرما۔ مل کر آمین کہو کہ اس بارگاہ سے کوئی بھی خالی نہ جائے۔ میرے مولا عزاداران مظلوم کربلا کی خیر فرما۔ میرے مولا جہاں جہاں عزاداری حسین ہو رہی ہے وہ مکان وہ مکین تا قیامت آباد و شاد رہیں۔ میرے مولا اس مجلس اعزا میں جس جس بندے نے جس جس انداز سے اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں، تمام مومنین کی ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مولا جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ میرے مولا جتنے بے اولاد ہیں شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، پروردگار عالم میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم بے وارث ہیں، ہمارا وارث موجود ہے مگر پردے میں ہے۔ میرے مولا ہمارے پردے والے وارث کو اذن ظہور عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ بحول اللہ وقوتہ یقوم واقعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمازہ ونفخہ ونفاثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ ترانی وتسمع کلامی وتعرف مکانی وترزقنی فی قلبی حجر صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی قوم الکافرین الظالمین المنافقین المشرکین المکسرین الغاصبین الولایت علی ابن ابی طالب۔ الصلاۃ والسلام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و جد الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ اعداء الحسین۔ فقد قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید و فرقان الحمید وانذر عشیرتک الاقربین۔ درود پڑھیے جتنا بلند پڑھ سکتے ہیں۔ ارباب ذی وقار، موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے کہ میں اس آیت مبارکہ پہ گفتگو کروں، میرا دل ہے کہ عاشور کی رات کے فضائل کا ایک جملہ تیری سماعتوں کے نظر کروں تاکہ شروع سے ہی زمین ذہن اتنی زرخیز ہو جائے کہ میں معرفت آل محمد کے 5، 12، 14 بیج آسانی سے بو سکوں۔ سلامت رہیے۔ سرکار محمد مصطفیٰ غار ہرا سے نیچے اترے، پورے مکہ میں اعلان کروا دیا کہ نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ سلامت رہو۔ لیکن 40 سال تک میں اسی لیے چپ رہا کیونکہ وہ بھی چپ تھا۔ جو اس جملے پہ بولے وہ سلام کرتا ہوں، شاباش۔ کیونکہ وہ بھی چپ تھا، اب وہ بھی بولا ہے، میں بھی بول رہا ہوں، آؤ تمہیں جنت دی۔ کیا بولا؟ آؤ تمہیں، بولو نا، آؤ تمہیں
جو آ گئے انہیں جنت مل گئی، کچھ بدبخت ایسے بھی تھے جو قریب آ کر بھی جنت نہ پا سکے. شاباش. سرکار محمد مصطفیٰ کے بعد مولا علی المرتضیٰ اٹھے، جنہوں نے تلوار سے دین کی نصرت بھی کی، توحید پہ خطبات بھی دیے، لوگوں کو پیغام حق کی دعوت بھی دی، اور جملہ یہی کہا آؤ تمہیں جنت دی. کیا کہا؟ آؤ تمہیں جنت دی. مولا علی المرتضیٰ کے بعد دختر نبی، ہمسر علی، حسنین کی اماں سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ. درود پڑھیے بابا جی. بولو. جناب سیدہ نے کائنات کی تمام عورتوں کو دعوت حق دی اور لفظ یہی کہا آؤ تمہیں، بولو نا، جنت دی. شاباش. آؤ تمہیں جنت دی. جناب سیدہ کے بعد سرکار حسن مجتبیٰ اٹھے، نانے کی امت سے کہا آؤ اور اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو. شاباش. سلامت رہے یار، یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. اور اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو، آؤ تمہیں جنت دی. جملہ تیرے گوش گزار کرنے لگوں، اسی جملے نے مجھے بتانا ہے عقیل عباس مرتضی نے پڑھنا کتنا ہے. آؤ تمہیں جنت دی. توجہ، سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا آؤ تمہیں جنت دی. علی المرتضیٰ نے کہا آؤ تمہیں جنت دی. جناب سیدہ نے کہا آؤ تمہیں جنت دی. حسن مجتبیٰ نے کہا آؤ تمہیں جنت دی. اور اس پوری قرۂ ارض پر واحد کریم ابن کریم حسین ہے جس نے عاشور کی رات چراغ بجھا کر کہا اور جاؤ تمہیں جنت دی. شاباش. اللہ اکبر. جنت کا ماحول بن گیا. سلامت رہی. ساؤنڈ دا کچھ کر یار. سلامت رہیے، سلامت رہیے. بس جنت کا ماحول بن گیا. ارباب ذی وقار، موالیان حیدر کرار، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دین اسلام کی سب سے پہلی مجلس منعقد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرا حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے. توجہ ہے جناب علی. سرکار یہ دین اسلام کی سب سے پہلی مجلس تھی، جس مجلس کے بانی کے نام تھا رسول خدا. انتظامیہ تھے علی، جعفر اور عقیل، اور سرپرست اعلیٰ کا نام تھا جناب ابو طالب. آئے ہائے ہائے شاباش. سلامت رہو جناب ابو طالب. اچھا، اب اس مجلس کا مجمع بھی سن لو. سرکار عبد المطلب کی تمام اولاد موجود تھی. حارث بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، ابو لہب بھی تھا جو رسول خدا کا کھلا دشمن تھا. دوسری طرف کنات کے پیچھے مستورات بھی بیٹھی تھیں، جن میں رسول اللہ کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، توجہ ہے جناب علی، صفیہ بنت عبد المطلب، فاطمہ بنت اسد، ام ہانی بنت ابو طالب، اور بظاہر 6 ماہ کی بطول فاطمہ بنت محمد بھی موجود تھی. اب توجہ کیجئے گا، جملہ تیرے گوش گزار کرنے لگا ہوں اور آخری حلالی تک بندہ کوئی ایسا نہ ہو جسے سمجھ آئے اور بولے نا. 6 ماہ کی بطول فاطمہ بنت محمد بھی موجود تھیں. اب میں مخاطب ہوں اس بندے سے جو 1400 سالوں سے لکھ رہا ہے مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ توجہ، شاباش شاباش. مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ تو آگے سے کہتے ہو جی کیسے جاتی؟ اس وقت تو وہ وفات پا چکی تھی. میں کہتا ہوں یہ مباہلہ نہیں ہے بلکہ دعوت ذو العشیرہ ہے. دین کی سب سے پہلی دعوت ہے، دین کی سب سے پہلی تبلیغ ہے. بنی ہاشم کا کوئی بھی فرد غیر حاضر نہیں ہے، مگر کسی ضعیف سے ضعیف کتاب کی کسی ضعیف روایت میں بھی ان 3 بیٹیاں
بیٹیوں کی موجودگی ثابت نہیں ہے. میں کہتا ہوں مولوی اگر مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں تھی تو محمد دعوت ذوالعشیرہ میں اپنی 6 ماہ کی بطول کو تو لے آیا, اپنی بڑی بیٹیوں کو کیوں نہیں لایا؟ شاباش, سلامت رہے. بسم اللہ جناب, بہت خوب انداز. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی حکم پہ تو غور کرو. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, میرا حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراتے. توجہ کیجئے گا, حکم کس کا ہے؟ پروردگار کا. تیرا رسول کون ہے؟ حکم خدا کا سب سے بڑا مطیع اعظم ہے تیرا رسول. اس حکم کے بعد مصطفیٰ پہ واجب ہو گیا کہ اپنے تمام اقربین کو اکٹھا کرے. اسی لیے تو ابو لہب بھی موجود ہے. سلامت رہو. اگر نہ کرے تو اللہ کی حکم عدولی ہو جاتی. بات بڑی مشکل کرنے لگا ہوں, اب میں نے دیکھنا ہے مشکل بات پہ کون کون بندہ بولتا ہے. پورے مجمع میں 5 بندے بھی بول پڑے, میں راضی. مصطفیٰ کا اپنے ذاتی گھر میں سے صرف اور صرف 6 ماہ کی بطول کو لے کر جانا ثابت کرتا ہے کہ محمد کے ذاتی گھر میں بطول کے علاوہ کوئی اقربی نہیں تھا. ہائے 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 ہائے, سلامت رہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سلامت رہیں. بطول کے علاوہ کوئی اقربی نہیں تھا. دین اسلام کی سب سے پہلی مجلس جس میں توحید کے فضائل بیان ہونا تھے, لیکن ایک لمحے کے لیے رکنا. اس مجلس کا ایک پہلو آج کی مجلسوں سے ذرا مختلف تھا. وہ یہ کہ آج کی مجلسوں میں پہلے مجلس ہوتی ہے, بعد میں لنگر کا اہتمام ہوتا ہے. بولو نا جو لنگر کر کے جاتے ہو. لیکن دین اسلام کی سب سے پہلی مجلس میں پہلے لنگر تھا, بعد میں مجلس ہونا تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو صرف لنگر کے وقت آتے ہیں. اسی کا فائدہ اٹھایا. توجہ کرنا, رسول اللہ کے دشمن ابو لہب نے دعوت شروع ہوئی, سب نے کھانا کھایا. جب کھا چکے تو میرا رسول اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا کہ ان سے کچھ بات کرے. کہ ابو لہب نے سب سے کہا کھانا کھا لیا؟ کھا لیا. چلو اٹھو اب چلتے ہیں. اٹھو اب چلتے ہیں. میرا شرموں والا رسول, حیاؤں والا رسول چپ ہو گیا. جاتے ہوئے لوگوں سے کہا جا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے, کل پھر آنا. سلامت رہو. کل پھر آنا. اگلے دن پھر آئے, رج کے کھانا کھایا. رسول پھر کھڑے ہوئے کچھ بات کریں, اٹھے, اٹھ کر چلے گئے. توجہ کرنا آخری حلالی تک. مورخین نے لکھا ہے کہ ایسا مسلسل 3 دنوں تک ہوتا رہا. آتے رہے, کھانا کھاتے رہے, اٹھ کے جاتے رہے, آتے رہے, کھانا کھاتے رہے, اٹھ کے جاتے رہے, آتے رہے, کھانا کھاتے رہے, اٹھ کے جاتے رہے. مگر چوتھے دن منظر ہی بدل گیا. جیسے ہی کھانا کھایا ابو لہب اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا تاکہ لوگوں سے کہے میں تو کب سے بول رہا ہوں, اس کی بات مت سننا, یہ جادوگر ہے. کہ جناب ابو طالب اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور ابو لہب کی طرف دیکھ کے کہا اسکت, خاموش ہو جائے احمق, اپنی اوقات دیکھ, میرے بھتیجے کی شان دیکھ, چل بیٹھ. شاباش, اللہ اکبر. اپنی اوقات دیکھ, میرے بھتیجے کی شان دیکھ, چل بیٹھ. محمد و آل محمد کا دشمن بزدل ہوتا ہے. ہوئے 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 ہوئے, سلامت رہو. شاباش, بزدل ہوتا ہے. اور بول کون رہا ہے؟ جو جلالت میں عباس کا بھی دادا ہے اور جو شجاعت میں علی کا بھی باپ ہے. فرمایا چل بیٹھ. وہیں سہم کے ابو لہب بیٹھ گیا. پھر سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں اٹھ کے جائے گا جب تک میرا بھتیجا محمد بات مکمل نہ کر لے. شاباش شاباش.
سلامت رہو. اب میں مخاطب ہوں اس بندے سے جو بغض علی میں ٹیں 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 کرتا رہتا ہے. جی ابو طالب مشرک تھا, ابو طالب مشرک تھا. میں کہتا ہوں اگر ابو طالب مشرک تھا تو کس اللہ کی قسم کھا رہا تھا؟ وہ بڑی اوکھی گالتے بولے ہو یار, شاباش, بسم اللہ. تو کس اللہ کی قسم کھا رہا تھا؟ پھر جناب ابو طالب مخاطب ہوئے رسول اللہ سے اور فرمایا اے میرے سید و سردار, اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیے اور پہنچا دیجئے اپنے رب کی رسالت کو, کیونکہ میرا بھتیجا تم سچے ہو اور میں تمہارا سب سے پہلا تصدیق کرنے والا ہوں. اب ذرا ایک پہلو سمجھنا, ذرا مشکل بات کرنے لگا ہوں. پہلے دن کیا ہوا؟ بات اگر کسی کو بری لگ جائے تو معافی مانگتا ہوں, توجہ. پہلے دن کیا ہوا؟ ابو لہب اپنے مقصد میں کامیاب رہا, تیرا رسول بظاہر ناکامیاب رہا. دوسرے دن پھر ابو لہب کامیاب رہا, تیرا رسول ناکامیاب رہا. تیسرے دن پھر ابو لہب کامیاب رہا, تیرا رسول ناکامیاب رہا. اور چوتھے اور آخری دن ابو لہب قیامت تک کے لیے ناکامیاب. شاباش, تیرا رسول قیامت تک کے لیے کامیاب. اب بات ذرا اور مشکل ہو جائے گی, توجہ کرنا. کسی کو بری لگ جائے تو معاف کر دینا. پہلے دن کیا ہوا؟ ابو لہب کامیاب رہا. کس کے مقابلے پہ؟ محمد رسول اللہ کے مقابلے پہ. ارے بھائی ابو لہب کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ابو لہب تو ایک ذریعہ ہے, اصل میں تو بول رہا تھا شیطان. اب توجہ کرنا. تو پہلے دن کیا ہوا؟ شیطان کامیاب رہا, آگے نہیں کہوں گا. دوسرے دن پھر شیطان کامیاب رہا, تیسرے دن پھر شیطان کامیاب رہا, اور چوتھے اور آخری دن شیطان قیامت تک کے لیے ناکامیاب, تیرا رسول قیامت تک کے لیے کامیاب. اب مجھے یہ تو بتاؤ کہ شیطان کے حملے کو ناکام کس نے بنایا؟ ہائے 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 ہائے, شاباش شاباش, بسم اللہ. شیطان کے حملے کو ناکام کس نے بنایا؟ اس جملے پہ جس بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا وہ معذور ہے یا مغرور ہے یا مجبور ہے اور کوئی چکر نہیں ہے. شیطان کے حملے کو ناکام کس نے بنایا؟ ابو طالب نے. اب اگر شیطان ابو طالب سے ناراض ہو کر اسے کافر 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 کہتا رہے, تمہیں اعتراض کس بات کا ہے؟ سلامت رہو, بسم اللہ جی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تمہیں اعتراض کس بات کا ہے؟ سرکار ابو طالب کے کہنے پہ رسول خدا اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے, اللہ کی توحید بیان کی, اپنی رسالت بیان کی, اور فرمایا اے میرے اقربین, تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ دیکھو میں کسی غیر کا احسان نہیں اٹھانا چاہتا, اسی لیے اپنوں سے بات کر رہا ہوں. چشم فلک نے دیکھا, بڑے بڑے بزرگ چپ کر کے بیٹھے رہے کہ اچانک سے ایک کونے سے 10 برس کا علی اپنی ایڑیوں کے بل کھڑا ہوا اور بآواز بلند کہا انا ناصرن یا رسول اللہ. شاباش, اے اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ دوں گا. رسول نے یوں دیکھا, فرمایا یا علی تم بیٹھ جاؤ. علی بیٹھ گئے. پھر رسول نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ علی پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا انا ناصرن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ دوں گا. فرمایا یا علی تم بیٹھ جاؤ. پھر رسول نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ علی پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا انا ناصرن یا رسول اللہ. روایت کے لفظ ہیں کہ رسول خدا کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری, علی کو سینے سے لگایا اور فرمایا یا علی آج تو نے میری نصرت کا وعدہ کیا ہے, آج میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے انت وصی انت وزیری انت خلیفۃ من بعدہ, آج سے تو میرا وصی ہے, تو میرا وزیر ہے, تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے. یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اولک بھائی آپ سے دعا لینی ہے اس جملے پہ. آخری حلالی تک بندہ کوئی ایسا نہ ہو جسے سمجھے اور بولے نا. کائنات کی قیمت کا جملہ تیرے گوش گزار کرنے لگا. وعدہ ہو گیا
اس وعدے کے دو فریق ہیں، ایک طرف ہے 43 برس کا نبی، دوسری طرف ہے 10 برس کا علی۔ نہ نبی وعدہ خلافی کر سکتا ہے، نہ علی وعدہ خلافی کر سکتا ہے، توجہ کرنا، مگر 10 برس کے علی نے اس شان سے اپنے وعدے کو نبھایا ہے، اس شان سے اپنے وعدے کو نبھایا ہے، اس شان سے اپنے وعدے کو نبھایا ہے کہ جب نبی کے وعدہ نبھانے کا وقت آیا غدیر خم پہ تو ذرا دیر ہو گئی، تو اللہ نے اپنا لہجہ بدل کے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا ہے، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ گویا اللہ اپنے رسول سے فرما رہا تھا میرا حبیب علی نے ساری زندگی تیری رسالت کی حفاظت کر کے اپنا وعدہ نبھایا ہے، اب تو بھی علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا کا اعلان کر کے اپنا وعدہ نبھا، کیونکہ میرا حبیب تیرا وعدہ مجھ اللہ کا وعدہ ہے اور میں اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بسم اللہ، سلامت رہے۔ وہ آخری حلالی تک خدا کی قسم، اب جملہ جو تیری سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں میرے پر ہوتے پرواز کر کے یہ جملہ کہتا، آخری حلالی تک توجہ کرنا، توجہ چاہیے، داد نہیں چاہیے، توجہ۔ وعدہ ہو گیا، اقربین اٹھے، اٹھ کر جانے لگے کہ جناب ابو طالب نے فرمایا اے اقربین رک جاؤ، سب رک گئے۔ پھر سرکار ابو طالب رسول اللہ کی طرف مخاطب ہوئے، ادھر دیکھنا یار میری طرف، رسول اللہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا اے میرے بھتیجے، آج ان سب بزرگوں کی موجودگی میں میرے 10 برس کے علی نے تیری نصرت کا وعدہ کیا ہے، میرے علی کی رگوں میں مجھ ابو طالب کا وفادار خون دوڑ رہا ہے، آج میں ابو طالب بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا علی بالکل ویسے ہی تیری حفاظت کرے گا جیسے ساری زندگی میں نے کی ہے، مگر میرے بھتیجے صرف ایک فرق ہوگا، وہ یہ کہ میں نے ساری رات تیرے بستر کے قریب جاگ کر تیری حفاظت کی ہے، میرا علی تیرے بستر پر سو کر تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرا علی تیرے بستر پر سو کر تیری حفاظت کرے گا۔ اچھا وقت آ گیا جب علی نے سو کر بستر رسول پہ حفاظت کرنی تھی، جبرائیل نازل ہوا، آ کے نالین مصطفیٰ پہ اپنے ملکوتی لب رکھے، بوسہ لے کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ اب مکہ میں آپ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ رہا جناب ابو طالب کی رحلت کے بعد، تو لہٰذا آپ مدینہ کی طرف ہجرت فرما جائیں۔ رسول نے تیاریاں شروع کی، بالکل ماہ سفر کی آخری رات تھی، بالکل یہ اسی رات کا فضائل، ماہ سفر کی آخری رات تھی جس رات رسول نے ہجرت کی۔ توجہ کرنا، اب اس سے پہلے میں ہجرت پڑھوں میرا دل ہے کہ کتب اہل سنت سے ایک روایت تیری سماعتوں کی نظر کروں۔ توجہ کرنا، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب دن کے وقت سورج کی روشنی میں میری کوئی سوئی گم ہو جایا کرتی تھی تو وہ سورج کی روشنی میں بھی نہیں ملا کرتی تھی، لیکن رات کے وقت جب رسول اللہ گھر تشریف لاتے تو ابھی وہ صحن میں ہوتے تھے کہ حجرے کے اندر اتنی روشنی ہو جایا کرتی تھی کہ صبح کی گم ہوئی سوئی رات کے وقت رسول خدا کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے مجھے مل جایا کرتی تھی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سب کہیے سبحان اللہ، مجھے مل جایا کرتی تھی۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، اب کون ہے تیرا رسول
جس کا چہرہ سورج کی شعاؤں سے بھی زیادہ روشن ہے. اب مجھے ایک سوال کا جواب تو دو. سورج کی شعاؤں سے بھی زیادہ روشن چہرے والا رسول. اب اس وقت تو چراغ جلتے تھے, لائٹ کا دور تو آج ہے نا. سورج کی شعاؤں سے بھی زیادہ روشن چہرے والا رسول جس گھر کے اندر بھی رہے گا وہ گھر رات کے وقت بھی دن کی طرح روشن ہوگا یا نہیں؟ سلامت رہو. اور وہ جو مشرکین باہر رسول کو گرفتار کرنے کے لیے کھڑے ہیں, کیا وہ سمجھ نہیں جائیں گے کہ گھر کے اندر رسول نہیں ہے؟ سلامت رہو یار, شاباش, بڑی اوکھی گل سمجھو, سلام پیا کرنا. گھر کے اندر رسول نہیں ہے, کیا وہ سمجھ نہیں جائیں گے کہ بھئی گھر روشن ہی نہیں ہے, گھر کے اندر اندھیرا ہے, اس کا مطلب گھر کے اندر رسول نہیں ہے. آخری حلالی تک بندہ کوئی چپ رہ گیا, عقیل عباس مرتضی یہ افسوس لے کے جائے گا. اب رسول نے کرنا تھا اپنے گھر کے اندر روشنی کا انتظام, اور ویسی ہی روشنی کا انتظام جو سورج کی شعاؤں سے بھی زیادہ روشن ہو. اسی لیے تو نبی نے علی سے فرمایا تھا, یا علی تو میرے بستر پر نبی بن کے سو جا, کیونکہ تیرے چہرے کی روشنی میرے چہرے کی روشنی سے کم ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ میرا چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے اور تو خدا کا چہرہ. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. سلامت رہو, سلامت رہیے, کیونکہ میرا چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے اور تو خدا کا چہرہ ہے. اللہ اکبر, سلامت رہو. اچھا, بہت جلدی جلدی قریب آ رہا ہوں. رسول نے فرمایا, یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ. علی لیٹ گئے. فرمایا, نہیں یا علی ایسے نہیں, تم میرے بستر پر تم بن کے لیٹے ہو, میں چاہتا ہوں کہ تم ہم بن کے لیٹا. ہائے 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 ہائے, سلامت رہو. میں چاہتا ہوں کہ تم ہم بن کے لیٹو, اور تمہیں تم سے ہم خود بناتے. توجہ کرنا, اب ادھر میری طرف دیکھنا. یوں یہ فرما کے رسول نے یوں اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا, علی کے سرہانے رکھا, اپنی چادر اتاری. توجہ کرنا, ادھر دیکھنا میری طرف. یوں اپنی چادر اتاری, اس طرح سے علی کے اوپر اپنی چادر دے دی. فرمایا, لو علی اب بن گئے تم سے ہم. اب توجہ کرنا, جملہ تیرے گوش گدار کرنے لگا ہوں. میں نے عالم تصور میں کائنات کے رسول کی نالین پہ بوسہ دیا, ہاتھ جوڑ کے فرمایا, یا رسول اللہ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ فرمایا, علی کو تم سے ہم بنا رہا ہوں. سرکار بن گئے علی تم سے ہم؟ فرمایا, نہیں, علی علی ہی ہیں مگر ہم کی شبیہ بن گئے ہیں. سلامت رہو, سلامت رہو. ہم کی شبیہ بن گئے. جملہ تیرے گوش گدار کرنے لگا ہوں آخری حلالی تک. توجہ کرنا, ہم کی شبیہ بن گئے ہیں. یا رسول اللہ ہم کی شبیہ کیسے بنایا؟ توجہ کرنا, یا رسول اللہ ہم کی شبیہ کیسے بنایا؟ فرمایا, امامہ رکھ کے چادر ڈال کے. توجہ, شاباش. امامہ رکھ کے چادر ڈال کے, امامہ رکھ کے چادر ڈال کے, امامہ رکھ کے چادر ڈال کے. اب کوئی تجھ سے پوچھے نا کہ حسین کے مرتجز کی شبیہ کیوں بناتے ہو, اسے بتا دینا, امامہ رکھ کے چادر ڈال کے شبیہ بنانا رسول خدا کی سنت ہے. شاباش, شاباش, سلامت رہو. اللہ اکبر, شاباش, سلامت رہو. مولا سلامت رکھیں. بس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں. 2 جملے فضائل کے ہو گئے, 1 جملہ مصائب کا اور ممبر بھائی کے حوالے. اس خاندان پہ کائنات قربان. علامہ اظہر حسن زیدی کا ایک جلیل القدر فکرہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے اہل بیت کو دیا ہے وہ فضائل ہیں, اور جو امت نے انہیں دیا ہے وہ مصائب. رونے کے دن ہیں, حسین کو رونے کے صدقے میں ہی یہ فضائل پڑھ لیے جاتے ہیں. اصلی مدعا یہی ہے جس کے لیے بطول کچی قبر سے آئی ہوئی ہے. ہر امام بارگاہ میں شیعہ کی آنکھوں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے, انہوں نے تو مجھے خالی لوٹایا تھا, تو مجھے خالی نہ لوٹا. تیرے آنسو لینے کے لیے میں بقیہ سے آئی ہوئی.
زندگی میں حسین کو کبھی شرم کر کے نہ رونا. حسین کا چھوٹا سا ذاکر ہوں, منت کر کے کہتا ہوں, زندگی میں کبھی حسین کو ایسے نہ رونا. حسین کو رونے سے شکل خراب نہیں ہوتی, قیامت کے دن اس چہرے سے نور نکلے گا جو دنیا میں حسین کو روتا آیا. عزادارو, مولا سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے, میرے بابا حسین کو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے, جس کی نہ کوئی آس رہی ہو, نہ امید رہی. اجرکم من اللہ. سادات کے بستے ہوئے ایک گھر کی روایت سنو. علی جیسے فقر پسند انسان نے حکم دیا کہ گھر میں قالین بچھائے جائیں, اور جب بچھ جائیں تو سب سے پہلے مجھے خبر کی جائے. قالین بچھ گئے. ید اللہ نے اپنی ہتھیلی کو قالین پہ رکھا اور فرمایا اٹھا دیے جائیں. ریشم کے بنے ہوئے قالین تھے, ایک بدلا, پھر دوسرا بدلا, پھر تیسرا بدلا, 7 قالین بدلے گئے. بی بی فضہ نے کہا آقا بار بار قالین کیوں بدلوا رہے ہیں؟ علی فرماتے ہیں قالین ذرا سخت ہیں, میرا سجاد بڑا نفیس ہے. اب والا رہائی قبول کرے. قالین ذرا سخت ہیں, میرا سجاد بڑا نفیس ہے. بار بار قالین اسی لیے بدلوا رہا ہوں کہ کہیں میرے پوتے سجاد کو ان پہ چلنے سے تکلیف نہ ہو. اور جس نے اب تک سینے پہ ہاتھ نہیں مارا, یا علی جس سجاد کی نازک تلیوں کے لیے آپ بار بار قالین بدلوا رہے ہیں, وہ سجاد وزنی تو گلے میں ڈال کے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے, پشت پہ تازیانے کھاتا ہوا 1445 میل, 36 شہر, 72 بازار, 144 گلیاں, 288 موڑ, 2.5 لاکھ بدماشوں کے مجمع میں بے ردا ماؤں بہنوں کے ساتھ شام جا رہا. اور شرم کر کے وہ روئے جس کا کچھ بچ گیا ہو, نہیں آتا ماتم. شام جا رہا ہے اور روتے روتے مر بھی جاؤ تو اس جملے کی قیمت نہیں ہے. انسانیت کا پہلا امام ہے سجاد, جس کے سر پہ امامت کی دستار آئی تو ماں پوچھ رہی تھی سجاد جل کے مر جاؤں یا باہر چلی جا. اور مولا رہائی قبول کرے, سجاد جل کے مر جاؤں یا باہر چلی جاؤں. سجاد فرماتے اماں جان بچانا واجب ہے. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے سجاد آنکھیں کھول, میں اکبر کے پالنے والی ہوں, باہر اکبر کے قاتل کھڑے ہیں, میرے سر پہ چادر نہیں ہے, بتا میں باہر کیسے جاؤں. سادا سے معافی مانگ کے ایک جملہ پڑھتا ہوں. روایت ہے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ آگ کی شدت سے میری آنکھیں کھلی, میں نے دیکھا میری 4 سال کی بطول بہن ہے, اس کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے, منہ پہ تماچوں کے نشان ہیں, کان پھٹے ہوئے ہیں, دامن میں آگ لگی ہوئی ہے. سکینہ باہر نہیں جا رہی. میں نے کہا سکینہ میں نے تو سب سے کہا ہے باہر چلی جاؤ, تو باہر کیوں نہیں گئی؟ بندہ ہو شیعہ اس جملے پہ ماتم نہ کرے, ہاتھ جوڑ کے مولا سجاد سے معافی مانگے. سجاد فرماتے سکینہ میں نے تو سب سے کہا ہے باہر چلی جاؤ, تو باہر کیوں نہیں گئی؟ سکینہ رو کے کہتی ہے بھیا آپ نے فرمایا ہے سر کے بالوں کو اپنا پردہ بناؤ, وہ جو باہر گئی ہیں ان کے بال بڑے ہیں اور میں 4 سال کی یتیم ہوں, میرے بال چھوٹے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور مولا تیرا پرسہ قبول کرے. ایک روایت سننا, پوری زمین سے روایت پڑھنے لگا ہوں. واقعہ کربلا کے 20 سال بعد اللہ نے سجاد کو ایک بیٹا دیا, اس کا نام رکھا زید. یہ جتنے بھی زیدی سادات ہیں نا, یہ سب زید بن علی کی اولاد ہے. زید 3 سال کا ہوا, دیکھتا کیا ہے, صبح بابا روتا ہے, شام کو بابا روتا ہے, مسلح پہ بابا روتا ہے اور رو رو کے کہتا ہے ہائے کربلا, ہائے شام. زید آیا محمد باقر کے پاس. باقر بھائی ہے نا زید کا. زید ہے 3 سال کا, محمد باقر ہے 26 سال کا. گود میں بیٹھ کے کہتا ہے باقر بھیا کربلا میں کیا ہوا تھا؟ داڑے مار مار کے رونے لگ گیا محمد باقر. ماتھا چوم کے کہتا ہے زید کربلا میں ہماری ایک بھبی ہوتی تھی, وہ 4 سال کی تھی, وہ دادا کو بڑی پیاری تھی, دادا کے سینے پہ سوتی تھی. کربلا کے بعد اس کے بندے نوچ لیے گئے, منہ پہ تماچے مارے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. ایک روایت سننا, بس آخری روایت چھوڑ رہا ہوں ممبر. 40 سال خون کے آنسو رویا سجاد.
مدینے کے لوگ آتے پوچھتے مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ سجاد روتے رو کے فرماتے شام. ہائے میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا. جب سجاد تیسری مرتبہ شام کہتے نا تو بے ہوش ہو جاتے. جب ہوش آتا مدینے کے لوگ کہتے مولا کربلا سے شام تک کتنے ظلم ہوئے آپ نام نہیں لیتے. سجاد رو کے فرماتے جب شام کے خونی بازار میں ہمارا قافلہ پہنچا ہے پتھروں کی بارش شروع ہوئی. اللہ جانے شمر کمینے نے میری 4 سال کی بطول بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. پتھروں کی بارش رکی ہے. میری 4 سال کی بطول بہن میرے قریب آئی, میرا دامن پکڑ کے کہا سجاد میں تیری دکھی بہن ہوں, سجاد میں تیری پیاسی بہن ہوں, سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں, سجاد میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا, یہ میرا پہلا اور آخری سوال ہے, مجھے انکار مت کرنا. سجاد فرماتے میں مر جاتا نہ وہ کہتی نہ میں سنتا. میری 4 سال کی بطول بہن نے میرا دامن پکڑ کے کہا سجاد اس کتے شمر سے کہہ میرے منہ پہ تماچے تمہارے تازیانے نہ مارے. سجاد بڑی تکلیف ہوتی ہے, سجاد میرا گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گر. اللہ اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے خطیب ولا جناب عقیل عباس مرتضائی جو درد غم بیان کر رہے تھے اس مظلومہ کا کہ جس کے سوالوں نے سجاد کو ضعیف کر ڈالا. دعائے خالق کونین اس ذکر کا صدقہ, اس بی بی کا صدقہ, اس کی معصوم شہادت کا صدقہ